حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جن کے مسلک پر ہم لوگ چلتے ہیں ان کے حالات میں لکھا ہے ان کا ایک واقعہ، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی انسان کو ستانا نہیں چاہیے۔ اگر ہم بلا وجہ کسی کو ستائیں گے، پریشان کریں گے اور وہ بندہ ہمیں کچھ جواب نہیں دے گا، صبر کرے گا، تو اس کا صبر ہمیں لے ڈوبے گا۔ اس پر ایک واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا غور سے سنیں۔ فرمایا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو جیسا کہ سنت ہے 3 دن تک تعزیت کے لیے حضرت والا بیٹھے رہے اور 3 دن کے بعد باہر نکل کر چوک میں آ گئے۔ ایک بندہ آپ کا حاسد تھا، سخت مخالف تھا اور سارا علاقہ جانتا تھا کہ یہ آپ کا مخالف ہے۔ جب آپ باہر نکلے تو چوک میں بہت سارے لوگ تھے، وہ بھی سامنے آ گئے۔ جب آپ باہر نکلے تو چوک میں بہت سارے لوگ تھے اور ان لوگوں کے درمیان وہ شخص بھی تھا جو آپ کا حاسد تھا، تو وہ بھی سامنے آ گیا اور اس نے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے دعا سلام کی، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد کہنے لگا ابو حنیفہ سنا ہے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ فرمایا امام صاحب نے کہ جی ہاں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ کہنے لگا اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اب یہ جملہ آپ غور کیجئے، ایک شخص جو ابھی اپنے والد محترم کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آ رہا ہے اور ان کی جدائی کا غم برداشت کر رہا ہے، اس شخص سے اگر یہ جملہ کہا جائے تو اس کے اندر کتنا زہر ہو سکتا ہے اور کتنی پریشانی جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو یہ جملہ سننے کے بعد ہوئی ہوگی۔ تو شخص نے کہا اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اللہ اکبر، ایسا سخت جملہ کہ وہ انسان کی نیند اڑا دے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کھڑے رہے۔ جملہ سخت تھا مگر بات تو شرعی تھی، غیر شرعی تو نہیں تھی۔ تو امام صاحب کے ساتھ جو شاگرد تھے، عقیدت مند تھے، انہوں نے تلواریں نیام سے نکال لی۔ آپ نے فرمایا چپ کر جاؤ، ہم کوئی لاوارث تو ہے نہیں۔ یعنی حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ تم چپ رہو، کچھ جواب نہ دو، اس کو ہم لاوارث نہیں ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ساری ہمت سمیٹی، آنکھ میں آنسو جو چمک رہے تھے ان کو اپنے دامن میں سمیٹ کر اور ہمت جمع کر کے اس شخص سے کہنے لگے میاں تم نے کہا ہے کہ میں اپنی ماں کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، تو عدت گزر لینے دے، تیرا نام لے کے اماں سے بات کروں گا، اگر وہ تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں۔ یعنی اس شخص نے حضرت امام ابو حنیفہ کو غصہ دلانے کے لیے یہ بات کہی۔ واقعتاً وہ شخص نکاح کا طالب نہیں تھا، لیکن اور زیادہ آپ کو چوٹ پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ آپ کا مخالف تھا۔ بہرحال تو حضرت امام ابو حنیفہ نے اسے جواب دیا، یہ کہہ کر اپنے دوستوں کے بازو تھامے اور اگلے چوک میں چلے گئے، آگے کو چل دیے۔ وہ بندہ دھڑام سے زمین پر گرا اور روح پرواز کر گئی، یعنی اللہ کی پکڑ آئی اور سخت طریقے سے جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کر دیا۔ لوگ کہنے لگے حضور اسے کیا ہوا؟ آپ نے آپ جو ہے یعنی حضرت امام ابو حنیفہ فرمانے لگے اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی۔ یہ جملہ فرمایا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں لاوارث ہوں، اسے کچھ نہیں ہوا علاوہ اس کے کہ ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے اس واقعے میں بڑا سبق ہے۔ ہم لوگ کئی مرتبہ لوگوں کو اتنا ستاتے ہیں، اتنا بلا وجہ پریشان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ علاوہ ان کے پاس میں صبر کرنے کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کی آہ سے بچتے رہنا چاہیے۔
کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اپنی طاقت کا اور اپنے عہدے کا اور اپنی دوسری چیزوں کا استعمال کر کے سامنے والے کو سخت سست کہہ کر دبا دیں، اور اس کی خاموشی، اس کا صبر ہماری جو ہے موت کا پیغام بن جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو ہے زبان کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کریں اور کسی کو بلا وجہ نہ ستائیں۔ یہ واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت و تاریخ صفحہ نمبر 125 پر لکھا ہوا ہے۔